اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین اور سامعین محترم، امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے اور ایمان کے بہترین درجے پر ہوں گے۔ دوستوں، استغفار کی بہت ساری معجزاتی کہانیاں بھی چل رہی ہیں، لیکن کچھ بہن بھائی ہمارے جو استغفار کر رہے ہیں لیکن وہ کچھ مایوس بھی نظر آتے ہیں کہ استغفار پڑھ رہے ہیں اور ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ دوستوں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم استغفار تو پڑھ رہے ہیں لیکن گناہ نہیں چھوڑ رہے، تو ہمارا جو استغفار کا پڑھنا ہے وہ ہمارے جو گناہ ہم کر رہے ہیں اس کا کفارہ بن جا رہا ہے، یعنی ہم پڑھتے جا رہے ہیں گناہ کا کفارہ بنتا جا رہا ہے۔ دوستوں، دیکھا جائے تو یہ بھی ایک طرح کا بینیفٹ ہی ہوتا ہے کہ یہ کفارہ جو ہے وہ ہمارے آخرت کے لیے آسانی کر دے گا، آخرت میں ہمیں بخشوانے میں ہماری مدد کر دے گا۔ بس ہمیں یہ خیال رکھنا ہے کہ ہمیں مایوس بالکل بھی نہیں ہونا، یقین کی ڈور کو کبھی بھی نہیں چھوڑنا۔ جس طرح کہ آج کی ہماری میریکل اسٹوری ہے، یہ اسٹوری شاید آپ نے کئی بار سنی ہوگی، لیکن جب بھی ہم یہ اسٹوری سنتے ہیں اسپیشلی مجھے تو بہت زیادہ موٹیویشن ملتی ہے کہ جب بھی میں اس بوڑھی اماں کی اسٹوری سنتی ہوں۔ یہ کہانی ایک مشہور ڈاکٹر صاحب سناتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ انہیں کسی کانفرنس کے سلسلے میں کسی جگہ جانا تھا، بہت جلدی پہنچنا تھا۔ خدا کی قدرت دیکھیے کہ جب وہ جانے لگے تو جہاز کو اچانک ایک جگہ لینڈ کرنا پڑا کیونکہ موسم بے حد خراب تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے ریکویسٹ کی کہ مجھے ہر صورت اس کانفرنس میں پہنچنا ہے جو میرے لیے بے حد ضروری ہے، میرا لیکچر ہے وہاں، لیکن ظاہر سی بات ہے ڈاکٹر صاحب کی وجہ سے ان لوگوں کی زندگی خطرے میں نہیں ڈال سکتے تھے۔ انہوں نے کہا، ایئرپورٹ کا جو عملہ ہوتا ہے، اگر آپ کو اتنی جلدی ہے تو آپ ایسا کریں، یہاں سے کوئی ٹیکسی یا کار کر کے وہاں چلے جائیں۔ ڈاکٹر صاحب نے وہاں سے ایک ٹیکسی لی اور اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے، لیکن شومیری قسمت کہ جب وہاں پہنچنے ہی والے تھے اس سے کچھ دیر پہلے موسم نے اچانک رخ چینج کر لیا، تیز ہوائیں چلنے لگیں، اندھیرا چھا گیا اور بہت تیز موسلادھار بارش شروع ہو گئی۔ ڈرائیور اور ڈاکٹر دونوں حیران پریشان تھے کہ یہ موسم اچانک ایسے کیسے چینج ہو گیا۔ بڑی مشکلوں سے وہ ایک گھر کے سامنے رکے اور دروازہ بجایا کیونکہ آگے جانے کا کوئی راستہ ہی نہ تھا۔ انہوں نے گیٹ بجایا تو ایک بوڑھی اماں بہت کمزور سی آواز میں بولی، کون ہے؟ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا، مسافر ہیں، کچھ دیر آپ کے گھر میں قیام کرنا چاہتے ہیں۔ اماں جی، موسم بے حد خراب ہے۔ ان بوڑھی اماں جی نے کہا، ٹھیک ہے، اندر آ جاؤ۔ اماں جی نے انہیں پانی پیش کیا اور کہا، اندر بیٹھ جاؤ، اندر آگ جل رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے گھر پر نظر ڈالی تو بے حد غربت جھلک رہی تھی اس گھر میں، اور کچھ بھی ایسا سامان بھی نظر نہ آتا تھا۔ بہرحال اماں جی جتنی خدمت کر سکتی تھیں انہوں نے اپنے حساب سے ان کو کھانا بھی پیش کیا۔ ڈاکٹر صاحب بہت متاثر ہوئے۔ ڈاکٹر صاحب نے دیکھا کہ وہ اماں جی بار بار جاتی ہیں، کمرے کے ایک کونے میں ایک بیمار بچہ لیٹا ہے اور اماں جی بار بار جاتی ہیں اور پانی کی پٹیاں اس کے سر پر رکھتی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا، اماں جی یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا، بیٹا یہ میرا پوتا ہے، میرے بہو اور بیٹے ایک ایکسیڈنٹ میں ہلاک ہو گئے، اب اس پوتے کی ذمہ داری مجھ بوڑھی دادی کے اوپر ہے، لیکن یہ ایک عجیب بیماری کا شکار ہو گیا ہے۔ میں سب ڈاکٹروں کو دکھا چکی ہوں، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ ایک ڈاکٹر ہے جو اس کا علاج کر سکتا ہے، لیکن وہ یہاں سے بہت دور ہے، بیٹا ہم جا نہیں سکتے، بس اللہ پاک سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آسانی کرے اور ہمیں اس ڈاکٹر تک پہنچا دے۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا، اماں جی میں بھی ایک ڈاکٹر ہوں، آپ مجھے ان ڈاکٹر کا نام بتائیے، میں کوشش کروں گا کہ کسی طرح آپ کے پوتے کا علاج کروا سکوں۔ تو انہوں نے کہا، بیٹا اس کا نام ڈاکٹر ایشان ہے۔ یہ سن کر ڈاکٹر صاحب زاروں قطار رونا شروع ہو گئے۔ اماں جی بے حد پریشان ہو گئی، کہا، بیٹا کیا ہوا، کیوں رو رہے ہو؟ انہوں نے کہا، اماں جی میں ہی ڈاکٹر ایشان ہوں، اور آج آپ کی دعاؤں کی طاقت نے کائنات کے ہر ذرے کو مجبور کر دیا مجھے یہاں تک پہنچانے میں۔ آپ کی دعاؤں کی طاقت کی وجہ سے اللہ پاک نے بارشیں برسا دی، ہواؤں کا رخ چینج کر دیا، غرض کے کائنات کی ہر شے آپ کی دعا کو مکمل کرنے میں لگ گئی۔
انہوں نے پوچھا، اماں جی آپ کیا عمل کرتی ہیں؟ ان اماں جی نے کہا، بیٹا میں تو بس استغفار کرتی ہوں اور اپنے رب سے دعا کرتی ہوں۔ یہ سن کے ڈاکٹر صاحب حیران رہ گئے۔ دوستوں، یہ ہوتی ہے استغفار کی طاقت۔ جب کہ آپ کو اللہ کی طاقت پر یقین ہو اور استغفار پر یقین ہو تو اللہ کائنات کی ہر شے کو آپ کے پیچھے لگا دیتا ہے کہ آپ کی دعاؤں کی تکمیل ہو جائے۔ دوستوں، ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہ بھولیے گا۔